ہم سب کے ذہن میں ایک آواز ہوتی ہے، وہ شک پیدا کرنے والی آواز جو ہمارے بہترین لمحوں میں بھی بدترین خدشات کو جنم دیتی ہے۔ وہ سرگوشی جو کہتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے، یا کیا ہوگا اگر سب کچھ غلط ہو جائے۔ بالکل۔ ہم اسے کبھی بے چینی، کبھی خود تنقیدی یا صرف منفی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آواز آتی کہاں سے ہے؟ اور کیا اس کے خلاف کچھ کیا بھی جا سکتا ہے؟ جی، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ شاید اس کا 1400 سال پرانا جواب ہے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 632 عیسوی میں مدینہ سے، جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے؟ اور جواب بہت سیدھا اور چونکان دینے والا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، ہر ایک کے ساتھ۔ ہر ایک کے ساتھ؟ جی۔ صحابہ کرام ظاہر حیران ہوئے اور فوراً پوچھا، آپ کے ساتھ بھی؟ اچھا، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس کے خلاف مدد دی اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب وہ مجھے صرف اچھائی کی بات کہتا ہے۔ واہ! یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہری روحانی حقیقت کا انکشاف تھا، جسے اسلامی الہیات میں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قرین عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قریبی ساتھی، وہ جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ قریبی ساتھی؟ جی، اسلامی تصور کے مطابق یہ ایک جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کی پیدائش پر منسلک کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ہر خیال، ہر فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جسے آج کی زبان میں ہم انٹروزیو تھاٹس کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تصور اس اندرونی کشمکش کی وضاحت کرتا ہے جس کا سامنا ہر انسان کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی ہمارے کچھ منفی خیالات وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے؟ یہ خیال ہی ذہن گھما دینے والا ہے۔ جی، لیکن یہ نظام شروع کیسے ہوا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً اس کی جڑیں انسانیت کے بالکل آغاز میں ہوں گی۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ یہ کہانی انسان کی تخلیق سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنات کو بے دھوئے کی آگ سے۔ صحیح۔ اور دونوں کو عقل دی اور سب سے اہم آزاد مرضی یعنی فری ول۔ تو جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں، تو وہاں ایک جن بھی تھا، ابلیس، جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تھا۔ ٹھیک، بالکل، اس نے انکار کر دیا۔ اور اس کا انکار صرف ایک حکم نہ ماننا نہیں تھا، ہے نا؟ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ تھی۔ دیکھیں، یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی جنگ کا آغاز تھا۔ ابلیس نے دلیل دی، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر۔ جی، یہ کائنات کا پہلا ریکارڈ شدہ تکبر تھا۔ اس نے اپنی برتری کے احساس کو اطاعت پر فوقیت دی۔ اس بغاوت کی سزا میں اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن مہلت مانگی؟ کس لیے؟ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دو، میں ثابت کروں گا کہ یہ انسان جسے اتنی عزت دی گئی ہے کمزور اور ناشکرا ہے۔ اور اسے مہلت مل گئی، تو کیا قرین کا نظام اسی مہلت کا حصہ ہے؟ یہ ابلیس کا منصوبہ تھا؟ جی ہاں، یہ اس کے منصوبے کا مرکزی حصہ ہے۔ اللہ نے اسے مہلت دی اور ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا۔ تو اس نے اپنی نسل یعنی جنات کو ہر انسان کے ساتھ جوڑنے کا ایک نظام بنایا۔ اچھا۔ اسلامی علماء کے مطابق جب انسان کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، اسی لمحے ایک قرین بھی اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے۔ جی، تو اگر یہ ایک جنگ ہے تو اس کا ہتھیار کیا ہے؟ قرین ہم پر حملہ کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، وہ مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے پاس آزاد مرضی ہے۔ اس کا واحد اور سب سے طاقتور ہتھیار ہے وسوسہ۔ وسوسہ یعنی سرگوشی؟ جی، ایک بری تجویز جو ذہن میں ایک خیال کی طرح ڈالی جاتی ہے۔ یہ اتنی لطیف اور ذاتی محسوس ہوتی ہے کہ انسان اسے اپنا ہی خیال سمجھتا ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں اور فوراً ایک خیال آتا ہے، ارے ابھی بہت وقت ہے، 5 منٹ بعد پڑھ لینا۔
یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ وسوسہ ہے۔ یعنی وہ خیالات جو ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں یا برے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ قرین کی سرگوشیاں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جسے آج کل ماہر نفسیات انٹروسیو تھاٹس کہتے ہیں، وہ بے بنیاد، پریشان کن خیالات جو اچانک ذہن میں آ جاتے ہیں اور ہمیں بے چین کر دیتے ہیں۔ آپ نے دونوں تصورات کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ تو کیا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خیالات بے ترتیب نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک ذریعہ ہے؟ جی، اور قرآن کی آخری سورت الناس اسی مسئلے کا حل بتاتی ہے۔ اس میں ہم پناہ مانگتے ہیں الوسواس الخناس سے، کہ شر سے، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے۔ بالکل۔ یہ آیت ہمیں اس کی حکمت عملی بتاتی ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا باخبر ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الخناس۔ اچھا، وہ چھپ جاتا ہے۔ جی، وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ روحانی، جذباتی یا جسمانی طور پر کمزور ہوں۔ تھکاوٹ، غصہ، اداسی، یہ لمحات اس کے حملے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اس بات سے آگاہ ہونا کہ یہ سوچ میری نہیں، یہ ایک وسوسہ ہے، خود ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ بلا شبہ۔ یہ تو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کی ٹیکنیک کی طرح ہے، جہاں لوگوں کو اپنے منفی خیالات کو پہچاننا اور چیلنج کرنا سکھایا جاتا ہے۔ آگاہی ہی پہلا قدم ہے۔ اب اس گفتگو کو واپس اس منفرد کیس کی طرف لے جاتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ۔ ہاں، صحابہ نے جب ان سے ان کے قرین کے بارے میں پوچھا تو وہ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ بالکل، ان کے سوال میں ایک گہری تشویش تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت امید افزا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلمہ۔ اس اسلم کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ علماء کے مطابق یہاں اسلم کا مطلب مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ مکمل طور پر سرنڈر کر دینا ہے۔ سرنڈر؟ جی، اس کی برائی کرنے کی طاقت، وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت، وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو ان کی بے مثال روحانی طاقت، مسلسل عبادت اور اللہ سے گہرے تعلق کا نتیجہ تھا۔ ان کی روحانی روشنی اتنی شدید تھی کہ اس نے قرین کے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی سطح ہے جو عام انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اپنے قرین کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، لیکن شاید اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہم اسے کنٹرول کرنے اور کمزور کرنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مکمل خاتمہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس نفسیاتی تعلق پر مزید بات کرتے ہیں۔ اگر ہم قرین کے تصور کو ذہنی صحت کے مسائل جیسے OCD یا ڈپریشن پر لاگو کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ OCD دماغ میں کیمیکلز کے عدم توازن یا ایک خراب فیڈ بیک لوپ کا نتیجہ ہے۔ ایک شخص بار بار سوچتا ہے، کیا میں نے دروازہ بند کیا؟ وہ چیک کرتا ہے، لیکن تسلی نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ نفسیات اسے ایک حیاتیاتی یا کیمیائی خرابی کے طور پر دیکھتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر اس حیاتیاتی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ اچھا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیمیکل عدم توازن نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس میں ایک اور جہت کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرین اس حیاتیاتی کمزوری کو پہچانتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ اس کمزوری کو استعمال کرتا ہے؟ جی، وہ اسی خراب فیڈ بیک لوپ میں شک اور بے چینی کے وسوسے ڈال کر اسے مزید شدید بنا دیتا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو ذہنی طور پر تھکا کر مفلوج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں وضاحتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ یہی بات ڈپریشن پر بھی لاگو ہو سکتی ہے، جسے جدید سائنس سیروٹونن جیسے نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی سے جوڑتی ہے۔ جی، اسلام جسمانی صحت کو تسلیم کرتا ہے لیکن روحانی صحت کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتا ہے۔ ڈپریشن میں نا امیدی اور مایوسی کے احساسات غالب ہوتے ہیں۔ اور قرین کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔
بالکل. جب کوئی شخص روحانی طور پر خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو وہ قرین کے وسوسوں کا آسان شکار بن جاتا ہے. وہ اسے اس کی ماضی کی غلطیاں یاد دلاتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے اور یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی امید باقی نہیں. یہ جاننا کہ ایک بیرونی طاقت اس میں ملوث ہو سکتی ہے کسی کے لیے بہت حوصلہ افزا ہو سکتا ہے. یہ احساس کہ میں پاگل نہیں ہو رہا، میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں، خود بہت طاقتور ہے. جی، اسلام نے صرف مسئلے کی تشخیص نہیں کی بلکہ بہت واضح اور عملی حل بھی بتائے ہیں. اچھا. یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں بلکہ روزمرہ کے اعمال ہیں. سب سے پہلا اور فوری ہتھیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے. جی، یہ ایک روحانی ایمرجنسی بریک کی طرح ہے جو فوری طور پر ایک ڈھال قائم کر دیتا ہے. یہ تو فوری رد عمل ہوا. کیا کوئی زیادہ مستقل اور مضبوط دفاعی طریقے بھی ہیں؟ جی بالکل. دوسرا اور بہت مؤثر طریقہ قرآن کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا ہے. انہیں معوذتین یعنی پناہ دینے والی 2 سورتیں کہا جاتا ہے. اور ان کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی خاص تاکید ہے؟ جی، کیونکہ نیند میں انسان سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتا ہے. تیسرا آیت الکرسی کا ورد. اسے قرآن کی سب سے طاقتور آیت مانا جاتا ہے. حدیث کے مطابق جو رات کو اسے پڑھتا ہے اللہ صبح تک اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. بالکل. یہ سب تو پڑھنے والے اعمال ہیں. کیا طرز زندگی میں بھی کوئی ایسی تبدیلی ہے جو اس دفاع کو مضبوط بنا سکتی ہے؟ یقیناً. چوتھا طریقہ ہے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا. وضو صرف جسمانی صفائی نہیں، یہ ایک روحانی پاکیزگی کی حالت ہے. پانچواں، قرآن کی تلاوت سننا یا کرنا. اللہ کے کلام کی اپنی ایک فریکوینسی اور طاقت ہے جو شیطانی وسوسوں کی فریکوینسی کو کاٹ دیتی ہے. اور چھٹا سب سے جامع طریقہ اللہ کا مسلسل ذکر ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ اعمال قرآن کو کمزور کرتے جاتے ہیں جیسے پانی آہستہ آہستہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے. یہ ایک زندگی بھر کی جنگ ہے، ہر دن ہر لمحے کی. لیکن ہر جنگ کا ایک آخری مارکا بھی ہوتا ہے. کیا اس جنگ میں بھی کوئی فیصلہ کن لمحہ ہے؟ ہاں، اور وہ زندگی کا سب سے نازک اور خطرناک لمحہ ہے، موت کا وقت. اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ وہ وقت ہے جب قرین اپنا سب سے شدید اور آخری حملہ کرتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان مرتے وقت اللہ پر ایمان اور یقین کھو بیٹھے، وہ شک کی حالت میں دنیا سے جائے. یہ تو بہت خوفناک بات ہے. وہ ایسا کیسے کرتا ہے؟ وہ انسان کی زندگی بھر کی کمزوریوں، اس کے سب سے بڑے گناہوں، اس کے گہرے ترین خوف اور پچھتاووں کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے. اچھا. وہ اس کے کان میں کہتا ہے، تم نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ وہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے. اور موت کے بعد جب یہ زندگی کی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو قرین کا کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد اس کا دنیاوی کردار ختم ہو جاتا ہے، لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن جب ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینے کے لیے اٹھایا جائے گا تو قرین کو بھی اس کے ساتھ لایا جائے گا. قرآن کی سورت قاف میں ذکر ہے کہ اس کا ساتھی قرین کہے گا، یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. تو وہ انسان کے خلاف گواہی دے گا؟ جی، وہ ایک گواہ کے طور پر پیش ہوگا جس نے انسان کی ہر اچھی اور بری سوچ کا ریکارڈ رکھا ہوگا. لیکن کیا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اس نے انسان کو گمراہ کیوں کیا؟ یہی اس نظام کا سب سے حیرت انگیز پہلو ہے، باہمی احتساب، میوچول اکاؤنٹیبلٹی. باہمی احتساب؟ جی، انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، لیکن قرین کو بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اسے بھی سزا ملے گی. اچھا. قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن ابلیس خود کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، پس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ آزاد مرضی کا آخری امتحان ہے؟ بالکل. آج کی ہماری پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 21ویں صدی میں جہاں ذہنی صحت، بے چینی اور ڈپریشن کی وبا پھیلی ہوئی ہے، قرین کا 1400 سال پرانا تصور آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے.
بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ جی، یہ ایک ایسی اندرونی جنگ کی وضاحت کرتا ہے جسے کروڑوں لوگ روزانہ لڑتے ہیں، اکثر یہ جانے بغیر کہ جس آواز کو وہ اپنی سمجھ رہے ہیں وہ ایک بیرونی حملہ آور کی ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک مذہبی کہانی نہیں، یہ انسانی نفسیات کی ایک گہری حقیقت ہے۔ یہ جنگ حقیقی ہے، یہ ہر لمحہ ہر انسان کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ اور اس جنگ کو جیتنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ دشمن کو پہچاننا۔ جب آپ جان جاتے ہیں کہ یہ منفی سرگوشی کہاں سے آ رہی ہے تو آپ اس کا آدھا زور ویسے ہی توڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے روحانی دفاع کو مضبوط کرنا اور اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھنا ہی اس جنگ میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ یہ لڑائی انسان کی آخری سانس تک جاری رہے گی اور اس کا نتیجہ ہماری آبادی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔